مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ قومی سلامتی اولین ترجیح ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، دشمن کے مذموم عزائم متحد ہو کر ناکام بنائیں گے، پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کاوشیں انتہائی اہم ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ 27 سے شرکا کا GHQ کا دورہ، NSW27 میں پارلیمنٹیرین، سویلین اور ملٹری افسران اور ماہرین شریک۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف بحرین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف 27 نومبر تک بحرین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیراعظم بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، ولی عہد وزیراعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا ہے۔ دورے سے روایتی طور پر گرمجوشی اور خوشگوار تعلقات کو تقویت ملے گی۔ ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا ہماری پالیسی افغانستان کے خلاف نہیں، پاکستان کبھی سویلینز پر حملہ نہیں کرتا، دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی تک بات چیت نہیں ہوگی، کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائی سے گریز کیا جائے۔ طالبان پر اعتبار کرنا حماقت ہے، افغانستان میں کارروائی کی تو واش گاف انداز میں کریں گے، ہم کارروائی میں شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے، ہماری فورسز انتہائی ڈسپلن ہیں، طالبان کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کس مذہب و معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سرزمین پر رہے ہوں اور وہاں خونریزی کریں؟ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، امن ہوگا تو سبھی اس سے مستفید ہوں گے۔ افغانستان اگر بھارت سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھے۔ پنجاب میں پہلی بار صحت کے شعبے میں تاریخی کلچر ختم، کام ہوگا مکمل اور عین وقت پر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، مریض ساہیوال اور سرگودھا کارڈیالوجی سینٹرز کی رفتار کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ سرگودھا ڈویژن کے دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو اپریل تک مکمل فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر مری وسط فروری تک مکمل فعال ہوگا، ڈیڈ لائن جاری۔ پاک بحریہ کا مقامی سطح پر تیار کردہ شپ لانچڈ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق یہ جدید ہتھیار سمندری اور زمینی اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل سسٹم میں جدید رہنمائی نظام شامل ہے۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل کا کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ کامیابی پاکستان کی ٹیکنالوجیکل مہارت اور پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ پہلا میچ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان کولمبو میں 7 فروری کو کھیلا جائے گا۔ بھارت اپنا پہلا میچ ممبئی میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کا میچ 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ پہلا سیمی فائنل کولکتہ اور دوسرا سیمی فائنل کولمبو میں 4 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ فائنل 8 مارچ کو احمد آباد یا کولمبو میں ہوگا۔ گڈ بائے ملتان سلطان، جو بھی اگلے مالک کے طور پر سلطانز کو سنبھالے براہ کرم اس کی حمایت کریں۔ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین کا ٹیم سے علیحدگی کا اعلان۔ ایکس پر پیغام میں کہا اس ٹیم کا حصہ بننا میری زندگی کا ایک سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ میں فین سے محبت کرتا ہوں، مجھے جنوبی پنجاب کی نمائندگی کرنے پر بے حد فخر ہے۔ میں اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتا، یہ میری فطرت میں نہیں ہے۔ روس یوکرین معاہدے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں۔
विटकूफ आइंदा हफ्ते सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। इब्तदाई 28 निकाती मंसूबा महज एक नक्शा था जिसके सिर्फ चंद निकात पर इख्तलाफात बाकी हैं। यूक्रेन जंगबंदी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूक्रेन खुश है, मामले में पेशरफ्त हो रही है। रूस और यूक्रेन के अवाम की जिंदगियां महफूज बनाना चाहता हूँ। जल्द प्यूटन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। साबिक ब्राजीलियन सदर बोल्सोनारो की 27 साल कैद पर सजा पर अमल शुरू। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट का 70 साला बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में ही कैद करने का हुक्म। ब्राजील की तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को बगावत के जुर्म में सजा सुनाई गई। अदालत ने बोल्सोनारो को 2022 में बगावत के जुर्म पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई थी। साबिक ब्राजीलियन सदर को जमहूरी निज़ाम कमजोर करने, साजिश में हिस्सा लेने के इल्जामात में कसूरवार ठहराया गया था।